بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمۃ القرآن فرسٹ چیپٹر فرسٹ ایئر لیکچر نمبر 5 کے ساتھ میں حاضر۔ آج کے جو کنٹینٹس ہیں سورۃ البقرہ، مضامین اور اہم نکات۔ سورۃ البقرہ کا مرکزی مضمون ہدایت ہے۔ ہدایت کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو سیدھا اور درست راستہ دکھانا اور اس راستے پر چلنے کی رہنمائی کرنا۔ سورۃ البقرہ کا بنیادی پیغام ہدایت ہے۔ قرآن مجید انسان کو بتاتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کس طرح سے گزارے، اللہ تعالیٰ کو کس طرح سے انسان اپنا رب مانے، کس طرح سے ایک انسان نیکی کو اختیار کرے اور تقوی کو اختیار کرے اور برائی سے بچے۔ سورۃ البقرہ کے آغاز میں قرآن پاک کو متقین کے لیے ہدایت قرار دیا گیا ہے۔ اس میں ایمان، عبادات، معاملات، اخلاق، حلال اور حرام اور معاشرتی زندگی کے اصول بیان کیے گئے ہیں تاکہ انسان اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق زندگی گزار سکے۔ ہدایت سے مراد اصل میں وہ رہنمائی ہے جس کے ذریعے انسان حق اور باطل، نیکی اور بدی، ان میں فرق کو پہچان کر اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے سیدھے راستے پر چلتا ہے۔ سورۃ البقرہ کے بالکل شروع میں ان لوگوں کی صفات بیان کی گئی ہیں جو قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ سورۃ البقرہ کے آغاز میں بتایا گیا ہے کہ قرآن مجید سے حقیقی ہدایت صرف وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جن کے اندر کچھ خاص صفات موجود ہوں، اور یہ صفات متقین کی صفات ہیں، اور ان صفات کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرنے والے لوگوں کی صفات۔ سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیت نمبر 2 سے 5 تک میں متقین کی اہم صفات بیان ہوئی ہیں۔ اچھا، ان میں پہلی صفت ہے غیب پر ایمان۔ ٹھیک ہے، وہ لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ پر، فرشتوں پر، آخرت پر اور ان تمام غیبی حقائق پر ایمان رکھتے ہیں جن کی خبر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے۔ اچھا، دوسری صفت ہے نماز قائم کرنا۔ ٹھیک ہے، وہ لوگ پابندی کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط رکھتے ہیں۔ تیسری صفت اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرنا، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو صرف اپنے لیے نہیں رکھتے، صرف خود پر خرچ نہیں کرتے، بلکہ ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ چوتھی صفت قرآن پاک اور پہلی آسمانی کتابوں پر ایمان، کہ یہ لوگ قرآن مجید اور ان تمام آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان سے پہلے اقوام پر، لوگوں پر نازل فرمائی۔ پانچویں صفت آخرت پر یقین، اور ان لوگوں کو انہیں پختہ یقین ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا اور خدائے بزرگ و برتر کے حضور پیش کیا جائے گا اور پھر اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ تو قرآن پاک سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے صرف قرآن مجید کو پڑھ لینا کافی نہیں، بلکہ دل میں ایمان، اللہ تعالیٰ کا خوف، نماز کی پابندی، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی عادت اور آخرت پر یقین ہونا ضروری ہے۔ ایسے ہی لوگ قرآن پاک کی تعلیمات کو سمجھ کر اپنی زندگی میں نافذ کرتے ہیں اور پھر یہی لوگ حقیقی کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ اس صورت میں واضح کیا گیا ہے کہ جس طرح پہلے اللہ تعالیٰ انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے سے کتابیں بھیجتا رہا ہے، اسی طرح اس نے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی قرآن مجید کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اور یہ واضح کیا گیا ہے کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے بغیر ایمان کا دعویٰ قبول نہیں۔ لہٰذا
انسانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ قرآن مجید اور صاحب قرآن خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آؤ اور ان کی کامل اطاعت کرو۔ سورۃ البقرہ کے مضامین کو مندرجہ نکات کی صورت میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ سورۃ البقرہ کا آغاز اسلام کے بنیادی عقائد یعنی توحید، رسالت اور آخرت کے بیان سے ہوا، اور اس سلسلہ میں انسانوں کی 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں، یعنی مومن، کافر اور منافق۔ یہ اقسام سورۃ البقرہ میں بیان کی گئی ہیں۔ سورۃ البقرہ کے آغاز میں انسان کو 3 گروہوں میں تقسیم کر کے ان کی بنیادی صفات بیان کی گئی ہیں: مومن، کافر اور منافق۔ مومن وہ شخص ہے جو دل سے اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانتا ہے اور اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق گزارنے کی کوشش کرتا ہے۔ مومن کی جو اہم صفات ہیں کہ یہ لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، یہ لوگ قرآن پاک اور تمام سابقہ آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، یہ لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یعنی ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت پر ہوتے ہیں اور حقیقی کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ کافر وہ شخص ہے جو حق اور سچائی واضح ہو جانے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ اور اس کی ہدایت کو قبول نہیں کرتا۔ سورۃ البقرہ میں بتایا گیا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ کرنا یا نہ کرنا برابر ہے، ان کو نصیحت کرنا یا نہ کرنا برابر ہے، کیونکہ وہ حق کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر، ان کی آنکھوں پر گویا پردہ پڑ جاتا ہے اور وہ سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں۔ کافر کی اہم صفات کیا ہوں گی؟ اللہ تعالیٰ کا انکار کریں گے، یہ لوگ حق کو، سچائی کو قبول نہیں کرتے، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات سے منہ موڑے رکھتے ہیں، ہدایت کے باوجود اپنی ضد، ہٹ درمی اور انکار پر قائم رہتے ہیں۔ منافق وہ شخص ہے جو ظاہر میں ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، ظاہری صورت میں یعنی مسلمان ایمان کا دعویٰ کرتا ہے لیکن دل سے ایمان نہیں رکھتا۔ سورۃ البقرہ میں منافقین کی صفات نسبتاً تفصیل سے بیان ہوئی ہیں۔ منافق کی اہم صفات کیا بیان ہوئی ہیں؟ کہ یہ لوگ زبان سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، مگر ان کے دل سیاہ، مگر دل سے ایمان نہیں رکھتے۔ یہ لوگ، منافق لوگ، مومنوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ منافق لوگ اپنے آپ کو اصلاح کرنے والا سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ فساد پھیلاتے ہیں، لڑائی جھگڑے پھیلاتے ہیں۔ ان کے دلوں میں بیماری ہوتی ہے، ان کے دلوں میں سیاہی ہوتی ہے، جو حق اور سچ سے کنارہ کشی اختیار رکھتے ہیں، حق بات سن کر بھی شک اور تذبذب میں مبتلا رہتے ہیں۔ تو آج کے لیے یہاں تک کہ انشاءاللہ مزید سبق کے ساتھ میں پھر سے حاضر رہوں گا۔ اپنا خیال کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔